الحمد للہ وکفا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السما وعلی آلہ النجبا واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء اما بعد۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے اور پہلے انسان ہے جو روئے زمین پر آئے اور قدم رکھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے روئے زمین پر جنات تھے، اور جنات جب باغی بنے، اللہ تعالیٰ کے سرکشی اور بغاوت اور خداوند تعالیٰ کی نافرمانی جب جنات نے اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو غائب کر دیا۔ جنات غائب ہو گئے دنیا سے، اور پھر اس کی جگہ حضرت انسان آیا۔ کہتے جیم اور نون کا مادہ جہاں آئے، جس لفظ کے اندر جیم اور نون کا مادہ آئے، وہ چیز غائب ہو جاتی ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ وہ جیسے جن نظر نہیں آتا۔ جیم اور نون کا مادہ ہے، اس میں نظر نہیں آ رہا جن۔ جیسے جنت نظر نہیں آ رہی۔ جیسے جنگل بھی نظر نہیں آ رہا، وہاں جانا پڑے گا تب دیکھیں گے۔ جیسے جنین نظر نہیں آ رہا ہے۔ جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جن غائب ہو گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مختلف شکلوں میں متشکل ہوتے ہیں جنات۔ بلی، مختلف حیوانات اور انسانی شکلوں میں بھی جنات آتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یہ ایک مدرسے کے اندر مختلف شکلوں کے اندر جنات متشکل ہوتے ہیں۔ مدرسے میں ایک جن انسانی شکل میں داخلہ لینے گیا، اور محتمم یا ناظم صاحب نے اس کو پہچان لیا اور اس کو کہا کہ آپ کو داخلہ نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو آپ کسی کو ڈرا دے، کوئی طالب علم آپ سے ڈر جائے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں کسی طالب علم کو نہیں ڈراؤں گا۔ حلف لیا اس سے اور اس کو داخلہ دیا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ جب وہ مطعم میں کھانے کے لیے بیٹھا تو پانی نہیں تھا قریب میں، اور اس کو پیاس لگی، تو اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور آگے بڑھایا، اور جہاں جگ رکھا ہوا تھا اس سے دور فاصلے پر وہ جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمام بیٹھے ہوئے طلبہ ڈر گئے اس کا ہاتھ دیکھ کر، اور اس کو مدرسے سے نکالا گیا اسی وجہ سے کہ بچوں کو ڈرایا، اور طالب علم ڈر گئے۔ جب انسان ایسی شکل دیکھتا ہے جس سے وہ ناواقف اور نا آشنا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے، غریب ہوتی ہے نا وہ شکل اس کے سامنے۔
ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب دو فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے اور بیٹھک میں بیٹھ گئے، آپ سمجھے کہ یہ انسان ہے اور دو اشخاص ہے اور یہ تشریف لائے ہیں، تو آپ نے ایک بچڑا ذبح کیا ان کے لیے اور کانا لا کے سامنے رکھا۔ کانا جب سامنے رکھا، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا کانے کو اور کانا نہیں کہا، تو ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو کانا نہیں کھاتے۔ خوف زدہ ہو گئے، انسان تو کانا کھاتے ہیں، یہ لوگ کانا نہیں کھا رہے۔ تو ان کو کہا فقربہ الیہ فقال الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے تم؟ لا تخف، انہوں نے کہا آپ ڈرے مت، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں آپ کے پاس بھیجا گیا دو کاموں کے لیے، ایک تو آپ کو بشارت دینی ہے اور دوسرا لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینی ہے اور لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کرنا ہے، ان دو کاموں کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ آپ ڈرے نہیں اور آپ خوف مت کریں، ہم انسان نہیں ہیں، اس لیے ہم کھا نہیں سکتے، ہم فرشتے ہیں، ہمیں کھانے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گوشت کہاں گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، بچڑا، اس کا گوشت کہاں گیا؟ فرشتوں نے تو نہیں کھایا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق کو جب ذبح کے لیے پیش کیا گیا اور گردن پر چھری چلائی اور چھری نہیں چلی، اور جنت سے مینڈا آیا اور دمبا آیا، مینڈا اور دمبا ذبح کیا، اس کا گوشت کس نے کھایا؟ اس کے لیے آپ ایک قاعدہ یاد رکھیں گے، مفسرین نے یہاں ایک قاعدہ لکھا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بعض چیزیں جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ اس کی وضاحت جب شریعت کی طرف سے نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی، تو بس ہم بھی اس کو نبہم، ویسے ہی رکھیں گے، کما ابہمہ اللہ، جیسے اللہ کی طرف سے ہے ابہام اس میں، تو ہم بھی اس کو ایسے ہی رکھیں گے۔ اس کے اندر زیادہ چھیڑ چھاڑ اور اس میں زیادہ غور و فکر اور اس کے اندر زیادہ جانا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ایسی باتوں میں پڑنا کہ جس سے آدمی گمراہ ہو جائے یا آدمی پٹری سے اترے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات تھے۔ لاہور کے اندر ایک آدمی ہے اور زندہ ہے ابھی، اس کا نام ہے علامہ لاہوتی پر اسراری صاحب۔ کہتے ہیں حضرت اقدس جنات کے پیدائشی دوست ہیں۔ حضرت کے قصے رسائل میں آتے ہیں مختلف، کہ جنات
کی شادیوں میں گئے، جنات کے ساتھ گھومنے گئے، سیر و تفریح کرنے گئے، جنات نے دعوت کی، حضرت کانے گئے، جنات کے نکاح پڑھائے حضرت نے۔ لاہور کے اندر ہے علامہ لاہوتی پور اسراری صاحب، جنات کے بڑے واقعات ہیں حضرت اقدس کے۔ جن کی کم سے کم عمر، یعنی جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو 300 سال 400 سال میں وہ بالغ ہوتا ہے۔ 300 سال 400 سال تک بچے ہیں، اور اس کے بعد 400 سال کے بعد 300 سال کے بعد یا 300 400 سال میں وہ بلوغت کو پہنچتے ہیں۔ تو اگر کوئی جن آئے اور وہ آپ کو کہے کہ میں 300 سال کا ہوں اور 400 سال کا ہوں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ 300 سال اور 400 سال کے تو وہ بچے ہیں۔ جنات کی عمر لمبی ہے، 2000 سال 3000 سال 4000 سال 5000 سال 6000 سال، ایسی طویل طویل عمریں ہیں جنات کی۔ ہمارے ہاں جنات کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، لوگوں نے اس کو اچالا ہے۔ جنات کے مسائل ہے، اور جنات لوگوں پر آتے ہیں اور بعض لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا پاکستانیوں نے بنائے ہوئے ہے کہ ہر دوسرے آدمی پر جن آ جاتا ہے۔ تو جنات کے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے کہ وہ ہر دوسرے آدمی کے پاس آ جائے اور اس کو تنگ کرے۔ خاص طور سے عورتوں پر ہمارے ہاں جنات آ جاتے ہیں، اور خاص طور سے وہ لڑکیاں جن کی نئی نئی شادی ہو چکی ہو اور پسند کی شادی نہیں ہوئی ہو، ان لڑکیوں پر بھی جنات آتے ہیں اور مختلف دورے پڑتے ہیں۔ یہاں نیچے ہمارا ایک رشتہ دار ہے، پیر صاحب ہے، وہ محمد نام ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس بہت کیس آئے ایسے، لڑکی پر جن کے دورے آئے، اور جب میں نے اس کو علیحدہ کیا، میں نے اس کو کہا کہ بتاؤ جن ون تو نہیں ہے، لیکن آپ کیوں ڈرامہ ایسے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، اپنے والدین کو، سسرال کو، سب تنگ کیے ہوئے ہیں آپ نے، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا پسند کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر میں والدین کو کہتا تھا کہ اس کے بعد جنات تو ہے، لیکن جب تک اس کا نکاح نہ توڑے آپ، جنات نہیں جائیں گے اس سے، لہٰذا آپ نکاح توڑے تاکہ جنات چلے جائیں۔ حضرت کہتے میں نے نکاح توڑوا دیتا تھا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اور کوئی تنگ نہ کرے۔ جنات کو قابو کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے سورہ جن پڑھے 41 دفعہ۔ جن کو 41 دفعہ پڑھ لے، انشاءاللہ جنات قابو میں آ جائیں گے اور آپ کے متوکل بن جائیں گے۔ آپ ان موکلین سے پھر جو کام کرانا چاہیں گے وہ آپ کرا سکیں گے، اور جب آپ ان کو حاضری کا کہیں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گے۔ جنات اور جادو ٹونا کے اثر سے بچنے کے لیے اور اس سے حفاظت کے لیے اخلاص، فلق اور ناس 3 دفعہ صبح اور شام، 3 دفعہ صبح اور شام، طلباء اور علماء خاص کر اور عام لوگ بھی اس کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے اور اس کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے۔ ہر قسم کی جادو اور ٹونا، نظر اور ہر قسم کی چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت اقدس امام اہل سنت
مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ تاکید کرتے تھے طلبہ کو اور اجازت دیتے تھے طلبہ کو اور علماء کو، اور کہتے تھے اس کو اپنا معمول بنائیں، اور حدیث پیش کرتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ دو صورتیں نہیں ہوتی اور میں اس کو نہ پڑھتا تو کفار اور مشرکین پتہ نہیں نقصان پہنچا دیتے مجھے جادو وغیرہ کر کے، لیکن فلق اور ناس، اور علماء نے اس کے ساتھ اخلاص لکھا ہے، یہ تینوں اگر پڑھ لیے جائے اور اس کو اپنا معمول بنایا جائے تو اس سے بہت سارے شرور سے، فتنوں سے، مشکلات، مصائب سے اور بیماریوں سے، تکالیف سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کو اپنا معمول بنائے، فلق، اخلاص اور ناس، تین تین دفعہ صبح اور شام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا میں 120 قسم کی مخلوقات تھی، بعض نے لکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے کم تھی، بعض کہتے ہیں اس سے زیادہ تھی، بعض کہتے ہیں کہ 2 سروں والے تھے کچھ، بعض کہتے ہیں 4 پاؤں والے تھے کچھ، بعضوں نے کیا نشانیاں بیان کی، بعضوں نے کیا، لیکن علماء نے ان کمزور باتوں کو نہیں لیا ہے اور اس سے احتراز کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عالم 40,000 ہے یا 80,000 ہے یا 60,000 ہے، اس کو جلال الدین سیوطی نے فاتحہ کی تفسیر میں الحمدللہ رب العالمین کے ذیل میں لکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جب پہلے بیٹے کی ولادت ہونے لگی تو بی بی صاحبہ حوا کو خواب میں شیطان آیا اور اس نے بی بی صاحبہ کو کہا کہ جب تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام حارث رکھنا، حارث، ح الف ر سے، حارث، حارث۔ جب انہوں نے قصہ بیان کیا تو حضرت نے کہا کہ یہ شیطان ہے، نام نہیں رکھنا حارث۔ یہ اعراف میں سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف، اور اس کی یہ آیت جو ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اس کے ذیل میں شیخ الہند نے تفسیر عثمانی میں، تفسیر عثمانی میں شیخ نے اس آیت کے ذیل میں یہی پورا قصہ بیان کر کے کہا ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے۔ اور ترمذی کتاب التفسیر، ترمذی کتاب التفسیر، اس آیت کے ذیل میں امام ترمذی لکھتے ہیں کہ حارث اسم الشیطان، حارث شیطان کا نام ہے۔ سین کے ساتھ اگر حارث آ جائے، سین کے ساتھ حارث اگر سین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے چوکیدار، حارث چوکیدار۔ حارث نام کا کوئی صحابی نہیں ہے، وہ جو حارث حارث آتا ہے وہ والد میں آتا ہے، زید بن حارث،
عبداللہ بن حارث ایسے ہے، لیکن حارث نام کا علماء کہتے ہیں کہ صحابی نہیں ہے۔ حارث اکثر علماء کہتے ہیں کہ حارث نام کا کوئی صحابی نہیں ہے، لہذا حارث نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ دو چیزوں کا علم میں نے آپ کو بتایا، دو چیزیں ایسی ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، دو چیزیں ایسی ہے کہ اس کا علم امت سے اٹھایا جا رہا ہے، دو چیزوں کا علم امت سے اٹھ رہا ہے۔ نمبر 1، ناموں کا علم۔ ناموں کا علم نہیں، بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے علماء کہتے حارث نام بھی رکھو، عبید نام بھی رکھو، عمیر نام بھی رکھو، فرحان نام بھی رکھو، برکت بھی رکھو، اسلام بھی رکھو۔ 3 ناموں کا تو مشکات میں منع فرمایا، واضح 3 ناموں کا تو مشکات میں منع فرمایا حارث کے علاوہ۔ حارث تو محدثین اور فقہا کہتے شیطان ہے، اس کے علاوہ مشکات میں 3 ناموں سے اللہ کے رسول نے منع کیا، فرمایا لا برکت، لا برکت گول تھا، لا برکہ یعنی برکت نہیں ہے، برکت نام نہ رکھو، لا برکہ برکت نہ رکھو نام، اور لا اسلام، اسلام نام بھی نہیں رکھو، اور لا ایمان، ایمان نام بھی نہیں رکھو، برکت نام بھی نہیں رکھو، اسلام نام بھی نہیں رکھو، ایمان نام بھی نہیں رکھو۔ اس سے تو واضح طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کوئی آپ کے دروازے پر دستک دے دے اور آپ اس کو کہیں کہ آپ کون ہیں، وہ آگے سے کہے کہ برکت ہے اور آپ کہیں کہ برکت نہیں ہے، تو دیکھو برکت کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے۔ برکت کی کیا ہو رہی ہے بھائی؟ نفی ہو رہی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو برکت کی نفی نہیں ہونی چاہیے، برکت تو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ کسی نے آپ کے دروازے پر دستک دی اور کہا اسلام ہے، آپ نے کہا اسلام نہیں ہے، اسلام، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے اسلام اخبار بھی ٹھیک نہیں ہے، نام اسلام آیا تو اسلام نہیں آیا بھائی، اسلام ہے، اسلام نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ایسے الفاظ سے بھی بچے جس میں شک شبہ ہو، اور یا جو شک شبہ کی طرف لے کر کے جائے، ایسی چیزوں سے بچے۔ اور ایمان، لا ایمان، ایمان بھی نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان نہیں ہے، کتنی بری بات ہے۔ ایمان ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام رکھا، ایک بیٹی کا نام ایمان ہے، بھائی کیوں رکھا ہے یہ نام؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے یہ، یا حدیث میں ہے یہ۔ تو ایمان قرآن اور حدیث میں ہے تو دوسری بیٹی کا نام رکھو شرک، کیونکہ وہ بھی کس میں ہے بھائی؟ حدیث میں ہے نا، قرآن میں ہے۔ اور تیسرے کا نام رکھو کفر، کفر بھی قرآن میں ہے۔ اور چوتھے کا نام رکھو میتا، میتا بھی قرآن میں ہے نا۔ ایسے نام رکھو، اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں نام ہے۔ تو بیٹے کا نام رکھا ہے اذان، اذان کیا؟ اذان، کتنا برا اذان۔ تو دوسرا پیدا ہو جائے اس کا نام اقامت،
تیسرا پیدا ہو جائے تو تکبیر. صحیح ہے. ایک مفتی صاحب ہے، اس نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے راضیتم مرضیہ. دیکھو ضیاء قانونی کے اندر کوئی مفتی صاحب ہے، اس نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے، اب پتہ نہیں تبدیل کیا ہے یا نہیں، کہ اس وقت پرانی بات ہے، اب تو وہ بچی بڑی ہو گئی ہوگی، لیکن اس نے پتہ نہیں نام اس کا تبدیل بھی کیا ہے یا نہیں. اس نے اپنی بچی کا نام رکھا راضیتم مرضیہ. تو دیکھو کتنا مشکل نام ہے، کیسا نام رکھا ہے، مفتی ہو کر اس نے ایسا نام رکھا جناب، عجیب نام ہے. تو ایسا نہیں رکھنا چاہیے. یہ سورہ فجر کی آیت ہے. راضیہ اور مرضیہ کا معنی ہے خوش کرنے والی، خوش کرنے والی. یہ روح کے بارے میں نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ آپ سے بھی راضی ہو اللہ اور آپ بھی اللہ سے خوش. سمجھ رہے ہو؟ ایسے نفس مطمئنہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں ہو. نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ میں اللہ فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس کی قسمیں آ گئی. نفس کی 3 قسمیں ہیں. صوفیہ کہتے ہیں نفس کی 7 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 7. 3 قسمیں قرآن نے بیان کی ہے نفس کی. ایک تو مطمئنہ، یہ بیچ میں ذیل میں آ گیا، ضمن میں آ گیا. چاہیے مطمئنہ، نفس مطمئنہ، یہ سب سے بہترین نفس ہے مطمئنہ. اس سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور دوسرا، یہ نفس مطمئنہ کا ذکر 30 پارے میں ہے. پارہ 30 اور سورت فجر، سورہ الفجر. اور ایک ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ، لوامہ نفس جو ہے یہ 29 پارے میں ہے. پارہ 29. لا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس، جو آپ کو ملامت کرے، جو آپ کو ملامت کرے، آپ پشیمان ہو جائے کسی کام کے بعد. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی گناہ کا کام کر لے تو پشیمان ہو جائے آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنہ، یہ حدیث اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دی. اذا سرت کا حسنہ، جب نیک کام تجھے خوش کر دے. وساءت کا سیئہ، اور برے کام کیا کرے بھائی، برا کام تجھے خفا کر دے. برے کام سے آپ خفا ہو جائے، دکھ پہنچے آپ کو، افسوس کرنے لگے آپ، اور نیکی سے آپ کو جب خوشی ملنے لگی تو پھر فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، فَأَنْتَ مُؤْمِن، بس پھر آپ مومن ہیں، آپ پکے مومن ہیں. اس لیے کہ آپ کو نیکی سے خوشی مل رہی ہے اور برے کام سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں آپ. یار برا کام میں نے کیوں کیا، گناہ والا کام کیوں کیا میں نے بھائی، گناہ والا کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جب نیک کام آپ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار توبہ استغفار دعائیں کر رہے ہیں، تو آپ خوش ہو رہے ہیں. فرحت اور انبساط آپ کے چہرے پر آ رہا ہے اور آپ دلی طور پر سکون محسوس کر رہے ہیں. فَأَنْتَ مُؤْمِن. سارے لوگ اس تلاش کے اندر ہیں کہ ان کو سکون مل جائے جناب. سب لوگ سکون چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں بھائی؟ سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں کہ بھائی ہم مطمئن اطمینان کے ساتھ رہیں، خوشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ. تو سکون کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ نے دین کو نہیں اپنایا ہو. سکون سارا کا سارا کس میں ہے؟ دین کے اندر ہے اور مذہب میں ہے.
اسلام میں سکون ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھیے 13 پارہ، الا خبردار اے لوگو، سنو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ انسانیت اگر یہ چاہے کہ وہ سکون سے رہے اور خوش رہے لیکن وہ دین پر نہ چلے تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین پر آپ نہیں چل رہے تو سکون کہاں سے آئے گا بھائی؟ یہ جو وہ ایک ٹیم تھی آپ کی، اس کا جو مالک تھا، اس نے اپنے آپ کو گولی ماری، کسی بڑے آدمی کا بھائی تھا، وہ پتہ نہیں ملک ریاض کا بھائی تھا یا کس کا بھائی تھا، وہ اس نے اپنے آپ کو کیا ماری؟ یہ جو پی ایس ایل ہے نا، پاکستان سپر لیگ، جس میں بڑے بڑے کھلاڑی کھیلتے ہیں، بیرون ملک سے آتے ہیں، ایک ٹیم اس کی ذاتی ہے، ملتان ٹیم تھی اس کی، شاید ذاتی اس نے خریدی تھی ٹیم، کروڑوں روپے لگائے تھے اس پہ، ارب پتی آدمی تھا وہ۔ اس نے کیا کیا؟ پچھلے سال اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ گولی ماری، خود اپنے آپ کو گولی ماری۔ اس سکون نہیں تھا، ساری چیزیں تھی اس کے پاس، عیاشی والی سب چیزیں تھی اس کے پاس، مسلمان تھا، اس کے پاس ساری چیزیں تھی، اس کے باوجود اس نے گولی ماری۔ یہ جتنے بھی گلوکار ہیں، گویے ہیں، اداکار ہیں، ایکٹر ہیں، بڑے لوگ ہیں مالدار نا، جتنے بھی ہیں، آپ 100 بڑے لوگوں کو تلاش کریں، 100 بڑے لوگوں کی ہسٹری نکالے آپ، کتنے؟ 100۔ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے 100 بڑے آدمی۔ میرا 100 بڑے آدمی، کتنے بڑے آدمی؟ 100 بڑے آدمی۔ سب سے پہلا یہ انگریز نے لکھی ہے، ایک انگریز نے لکھی ہے 100 بڑے آدمی، اس کو اردو ترجمہ کیا۔ اچھا، 100 بڑے آدمی اردو میں ترجمہ کیا۔ سب سے پہلے انسان اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، سب سے بڑا انسان حضرت محمد، ہاں، پہلے نمبر پر لکھا ہے۔ 100 بڑے آدمیوں میں پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگریزی اور یورپی مفکرین نے جو ہے حضرت کو شامل کیا ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل، اکمل، پرفیکٹ، مکمل ہستی قیامت تک نہیں، نہ ہے اور نہ آئے گی اور نہ آ سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 100 بڑے آدمی، آپ 100 بڑے آدمی کی تحقیق کریں، دنیا کے میں جو 100 بڑے آدمی ہیں جو گزر گئے، 100 بڑے آدمی، اداکار، ایکٹرز، بڑے لوگ مالدار، آپ تحقیق کریں، وہ 3 چیزوں سے مرے، اپنے آپ کو مارا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 وجوہات، 3 چیز۔ نمبر 1، انہوں نے خودکشی کی، خودکشی کر لی، زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ یہ ایک گویہ ہے یورپ کا، اس نے اپنا جہاز خریدا اور وہ سارے سفر جہاز میں کرتا تھا، ہر سہولت دے، اس نے خودکشی کی، اپنے آپ کو مارا، اس نے، سکون نہیں تھا اس کو۔ ایک تو خودکشی سے مرے، 2 ڈرگز کا استعمال کیا ہے، نشاور ادویات کا استعمال کر کے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ اور نمبر 3، ڈپریشن میں جا کر مر گئے۔ کس میں جا کے مر گئے بھائی؟ ڈپریشن میں جا کے مر گئے۔ یا تو ڈپریشن سے مرے وہ، یا ڈرگ سے مرے وہ، اور یا خودکشی کر کے مر گئے۔ یہ دنیا کے 100 بڑے آدمیوں کا حال ہے۔ دنیا کے جو ٹاپ کے 100 بڑے مالدار آدمی ہیں اور ایکٹرز ہیں اور بڑا نام انہوں نے کمایا، شہرت کمائی، عزت کمائی انہوں نے،
ان کا حال یہ ہوا کہ ان کو جب سکون نہیں ملا سکون، سب چیزوں کے ہوتے ہوئے سکون نہیں ملا، تو پھر انہوں نے خودکشی کر لی، یا ڈپریشن میں چل کر مر گئے، یا خودکشی سے مر گئے، یا ڈرگس استعمال کرتے ہوئے مر گئے۔ لہٰذا اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر ہمیں سکون اور خوشی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون اور خوشی ملے، ہمیں راحت اور اطمینان کے ساتھ ہم زندگی گزارے، تو اس کے لیے ہمیں دین پر چلنا پڑے گا۔ کس پر چلنا پڑے گا بھائی؟ دین پر چلنا پڑے گا ہمیں، صحیح ہے؟ سکون کے لیے کہاں چلنا پڑے گا بھائی؟ ہاں، کہتے ہیں پنجاب میں بھی سکون ہے۔ کیا بھائی؟ بولو بھائی، پنجاب میں بھی کیا ہے بھائی؟ کیسے پنجاب میں سکون ہے نا، پے کے بعد دے کے نون پر سکون ہے، اور بے پر بھی سکون ہے۔ سکون کہاں بھی ہے بھائی؟ پنجاب میں بھی کیا ہے؟ سکون ہے بھائی۔ تو سکون اگر آپ کو چاہیے، اطمینان اگر آپ کو چاہیے، خوشی اگر آپ کو چاہیے، تو وہ کہاں سے ملے گی آپ کو؟ دین پر چلنے سے آپ کو ملے گی۔ تو یہ نفس لوامہ ہو گیا۔ اور ایک جو نفس ہے اس کو 13 سپارے میں ذکر کیا، 13ویں پارے میں، 13ویں پارے کے اندر اس نفس کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ 13ویں پارے کا جو نفس ہے اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، نفس امارہ، الف کے ساتھ، نفس امارہ۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ امارہ پھر آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا، امارہ نفس آپ کو برائی کی طرف لے کر کے چلا جائے گا۔ وہ شخص بچے گا کہ جس پر اللہ اپنا رحم کر دے اور اپنا فضل کر دے اور اللہ اس کو بچا لے، وہ اس کی برائی سے بچ جائے گا۔ اس لیے اکابرین امت کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف جہاد بھی بڑا جہاد ہے۔ اکابرین امت کہتے ہیں کہ نفس کے اوپر اگر کسی نے اپنا ایک قدم رکھا تو دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوگا۔ پہلا قدم اگر کسی نے کس پہ رکھا بھائی؟ نفس پہ رکھ دیا، خواہشات پر رکھ دیا، خواہشات کو اس نے دبا دیا، تو دوسرا قدم کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ جنتی ہے وہ، جنت میں چلا جائے گا وہ۔ شیطان کو بھی تو نفس نے بہکایا جناب، شیطان کو کس نے بہکایا؟ نفس نے بہکایا شیطان کو، صحیح ہے؟ اسی نفس کی وجہ سے، امارہ نفس کی وجہ سے شیطان بہک گیا، شیطان گمراہ ہو گیا، اور جس نے 5000 سال عبادت کی تھی وہ آدمی لعین اور مرتد ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، امیر غریب اس پر لعنت کرتے ہیں، اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی، اور اس پر لعنت جو ہے وہ برستی رہے گی۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہو گئے، ایک بیٹا حابیل اور دوسرا قابیل۔ حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل، اور 2 ہمشیرائیں آ گئی۔ ایک ہمشیرہ یعنی ایک بہن کا نکاح قابیل سے کروا دیا، اور ایک کا نکاح حابیل سے کرا دیا۔ ایک کا نکاح حابیل سے ہوا، ایک کا نکاح قابیل سے ہوا۔ حابیل کی بیوی خوبصورت تھی اور قابیل کی بیوی خوفصورت تھی۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ ایک کی بیوی کیا تھی؟ خوبصورت تھی، اور دوسرے کی بیوی خوفصورت تھی، یعنی وہ شکل و صورت میں کم تھی۔ تو قابیل حابیل سے حسد کرنے لگ گیا۔ کیا کرنے لگ گیا بھائی؟ حسد۔ یہ حسد کیا چیز ہے بھائی؟ حسد کہتے ہیں جلن کو، کڑن کو، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا اور کڑنا دل میں کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے یہ چیز، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور حسد جائز نہیں ہے،
حسد گناہ کبیرہ ہے، اور حسد جو ہے وہ حرام ہے، اور حسد کو علماء نے ناجائز لکھا ہے۔ اور سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کے بارے میں، ان الحسد تأکل الحسنات، حسد جو ہے وہ نیکیاں کھا جاتی ہے، حسد نیکیاں کھا جاتا ہے، کما تأکل الحطب النار، جیسے کہ لکڑی، آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے، اسی طرح حسد کس کو کہا جاتا ہے بھائی؟ نیکیوں کو حسد کہا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ کس کی وجہ سے بھائی؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد بھی نہیں کرے، طمع بھی نہیں رکھے، کسی سے لالچ بھی نہ کرے، اور حرص بھی نہ بڑھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم، آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے، وَيَشُبُّ فِيهِ اثنان، اور اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ آدم کا بیٹا کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ یحرم ابن آدم، آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے، وَيَشُبُّ فِيهِ اثنان، اور دو چیزیں اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ جوان ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک آپ نے فرمایا الحرص، حرص اس میں آ جاتا ہے، بوڑھے آدمی میں حرص زیادہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اور بھی پیسے ہو، اور بھی فیکٹریاں ہوں، اور بھی دولت ہو، اور بھی بنگلوز ہو، اور بھی گاڑیاں ہوں، اور بھی جو ہے چیزیں ہو، یہ کم ہے، جو میرے پاس ہے یہ کم ہے، حالانکہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنی زندگی ختم کر لی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد میں اور آدم کے بیٹے کے اندر جو دوسری چیز جوان رہتی ہے اس کے بڑھاپے کے بعد، وہ عمل ہے۔ عمل الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، عمل، امید، طویل امید ہے۔ امید کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ وہ طویل کرتا ہے، صحیح ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اگلے سال ایسا ہوگا، اس سے اگلے سال ایسا ہوگا، اس سے اگلے سال ایسا ہوگا، لمبی لمبی امیدیں۔ تو حسد بھی نہیں کرنا چاہیے، اور حرص بھی نہیں رکھنا چاہیے کسی سے، صحیح ہے، حرص، طمع بھی نہ کرے۔ طمع کہتے ہیں لالچ کو، کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اور لالچ کیا ہے بھائی؟ بری بلا ہے۔ لالچ کیا ہے؟ مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی کو چاہیے کہ طمع نہ کرے، مولوی کو چاہیے کہ، مولانا محمد امیر صاحب فرماتے تھے، پنجاب والے، فرماتے تھے مولوی کو چاہیے کہ طمع نہ کرے، اگر کوئی دے تو منع نہ کرے۔ مولوی کو چاہیے کہ، بولو بھائی، طمع نہ کرے، اگر کوئی دے تو منع نہ کرے، اور زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے، زیادہ ہو جائے تو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماموں تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ کہتا تھا کہ آپ نے یہ دو جو سائیڈ والی جیب مولوی بناتے ہیں، یہ اس لیے بناتے ہیں کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ چیز لے لو، وہ منع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ ایک آدمی مجھے دے رہا ہے نا کچھ، تو وہ منع کرتے ہیں، نہیں میں نہیں لے رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو جیبیں تم نے بنائی ہے تو یہ اس لیے بنائی ہے کہ وہ کیا کر دے، ادھر ڈال لے، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں لیتا ہوں، وہ کہاں ڈال دیتا ہے؟ یہاں ڈال دیتا ہے اور یہاں ڈال دیتا ہے، صحیح ہے۔ تو مولوی کو چاہیے کہ طمع نہ کرے، کوئی دے تو منع نہ کرے، زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے۔ قابیل کو حسد ہو گیا کس سے؟ حابیل سے۔ دو وجوہات کے بنا پر قابیل نے حسد کیا حابیل کے ساتھ۔ نمبر ایک، بیوی کی وجہ سے کہ اس کی بیوی تھوڑی سی شکل و صورت میں کمتر تھی اس سے، اور دوسرے نمبر پر حابیل کے نیک اعمال سارے قبول ہو جاتے تھے اور اس کی نشانیاں ظاہر ہو جاتی تھی، اور قابیل کے نیک اعمال جو ہے وہ قبول نہیں ہوتے تھے، اس کی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ تو قابیل پریشان تھا کہ ایک تو اس کو بیوی بھی خوبصورت مل گئی ہے، اور دوسرے اس کے نیک اعمال بھی کیا ہو رہے ہیں بھائی؟ قبول ہو رہے ہیں، اور نشانیاں۔ پرانے زمانے میں جب کوئی گناہ کرتا تھا یا نیک اعمال کرتا تھا تو اس کی قبولیت کے آثار اور نشانیاں اور علامات کیا آ جاتی تھی؟ سامنے آ جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا یہ نیک عمل کیا ہو گیا ہے؟ قبول ہو گیا ہے۔
اور پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوا، اور اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو یہاں لکھا ہوا آتا تھا، ماتھے پر بھی لکھا ہوا آتا تھا. صحیح ہے. یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو امت محمدیہ سے یہ چیزیں ہٹا لی گئی، ورنہ رات کو گناہ کیا اور صبح کہاں لکھا ہوا آیا بھائی؟ ماتھے پر لکھا ہوا آیا. رات کو گناہ کیا اور صبح دروازے پر لکھا ہوا آیا کہ اس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے اور یہ آدمی اس گناہ کے اندر ملوث ہے. وبهذا القدر نكتفي اليوم والحمد لله أوله وآخره.